اختیار کر رکھا ہے۔ لہذا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دین کے اس بنیادی موضوع کو لے کر کہ آخر دین کی حقیقت کیا ہے، دین کی روح کیا ہے، تاکہ ہمارے لیے اس سے متعلقہ دیگر اور مسائل بھی حل ہو سکیں اور ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ آخر دین کی روح و دین کی ریالٹی کیا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں سلائیڈ کو چلانے کی، لیکن شاید وہ مشکل بن رہی ہے۔ جیسی سٹارٹنگ ہوتی ہے پھر میں اس کو کر دیتا ہوں۔ ساتھ ساتھ آپ یہ موضوع جاری رکھیے گا، 1 سے 2 منٹ آپ ویٹ کر لیجئے تاکہ میں اس کی سیٹنگ کر سکوں۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام، 1 منٹ ویٹ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آرام سے اگر 2 منٹ دیں ہم پرانے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کرا سکتے ہیں۔ میں اس کی ریویژن کر رہا ہوں، 1 منٹ ویٹ کیجیے گا۔ اچھا اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز کرتے ہیں موضوع کا۔ دین کیوں ضروری ہے؟ اس کے متعلق ہماری پہلی کلاس ہو چکی ہے۔ میں ذرا اس کا خلاصتاً آج کی اس گفتگو کے ساتھ لنک بناتا جاؤں تاکہ آپ کے لیے موضوع آسان ہوتا جائے۔ برادران و خاران سے گزارش ہے کہ جو آپ کلاس میں ایڈ ہیں، درمیان میں وہ سکرین آپ کے پاس شیئر ہو رہی ہے تو آپ درمیان میں کوئی لائن یا کس قسم کی کوئی ایسا ایرو کا نشان نہ بنائیں تاکہ کلاس میں ڈسٹربنس نہ بنے۔ گزشتہ کی کلاس کے اندر ہم نے ابتدائی طور پر ایک بنیادی تمہید کی وضاحت کی تھی اور بیان کیا تھا کہ دین کے موضوع کو سمجھنے کے لیے چونکہ ہماری بچپن سے لے کر اب تک سنا محافل میں، مجالس میں، ہر جگہ پہ دین 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 یا دین کے نام پہ مختلف سرگرمیاں، ہمارے لیے سب سے پہلے اس چیز کو واضح ہونا ضروری ہے، یہ بطور روڈ میپ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جس دین کو میں نے اختیار کر رکھا ہے، یہ جو دین جس پر میں عمل کر رہا ہوں، یہ دین کی حقیقت کیا ہے، یہ دین کس ریالٹی کا نام ہے، تاکہ اس کے بعد مجھے معلوم ہو سکے کہ آخر اس کا فائدہ و اس کا نقصان کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک کسی چیز کا مقصد درست معلوم نہ ہو، اس کی جہت معلوم نہ ہو، تب تک انسان رغبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اس کا عمل بھی انجام دینے سے قاصر رہتا ہے۔ ہم نے گزشتہ کی کلاس میں اس چیز کو واضح کیا تھا کہ دین کو اختیار کرنے سے قبل یا دین کے موضوع میں وارد ہونے سے قبل اپنے ذہن میں موجود دین سے متعلقہ مواد کو ایک طرف رکھ کر ایک نئے اینگل سے اور ایک نئی جہت سے اس موضوع میں آپ شامل ہونے کی کوشش کیجیے گا۔ چونکہ آج اس وقت ہمارے موجودہ ماحول میں فرقہ واریت کے نام پہ دیگر مختلف شکلیں جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، ان تمام رائج شکلوں کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے وہ ایک دین کا ایک پہلو دیکھا ہے اور اسی ایک پہلو کو ہم نے مکمل دین قرار دے کر قبول کر لیا، جبکہ دین کا ایک پہلو نہیں ہے، دین کے مختلف پہلو ہیں۔ اور اگر وسعت نظری کے ساتھ انسان اگر مطالعہ کرے اور انسان اپنی دید کو وسیع کر کے دین کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرے تو انسان کے لیے یہ موضوع آسان ہو جاتا ہے کہ دین کس مکمل حقیقت کا نام ہے۔ جب تک کسی چیز کی مکمل حقیقت عیان نہیں ہو جاتی یا اس کے مکمل پہلوؤں کا جائزہ نہیں لے لیا جاتا، تب تک اس کے بارے میں رائے قائم کرنا یا کسی بھی چیز کا اظہار کرنا یہ ادھورا ہے اور غلط ہے۔ لہذا دین کے موضوع میں سمجھنے سے پہلے ہمیں ذرا اپنے وسعت نظری کی ضرورت ہے، ایک اینگل کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دین کے تمام پہلوؤں کو جائزہ کے ہمراہ اس موضوع کو سمجھ سکیں۔ اور آپ سے گزارش کی تھی کہ جو آپ گفتگو سنتے ہیں، آپ ایک تنقیدی جائزے کے عنوان سے کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ ضرور گروپ میں کریں یا کلاس میں اگر وقت ہوتا ہے تو تاکہ باقی برادران کے لیے بھی یہ موضوع زیادہ آسان ہو سکے اور ہم زیادہ دلچسپی کے ساتھ اس موضوع میں داخل ہونے یا شامل ہونے کی بھرپور کوشش کر سکیں۔ آئیے گزشتہ کے ساتھ متصل کرنے کے بعد آئیے ذرا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے بنیادی طور پر کہ دین چونکہ انسان کے متعلق ہے،
لہذا دین کے بارے میں ابتدائی طور پر آپ کوئی بھی رائے قائم کریں گے وہ آپ کی ہر رائے ادھوری ہے. دین کے بارے میں ہر فیصلہ کرنا وہ غلط ہوگا. یا دین کے بارے میں آپ کہیں کہ دین عبادات کا نام ہے، دین عزاداری کا نام ہے، یا کسی بھی چیز کا نام ہے، تو وہ فیصلہ غلط ہوگا جب تک دین کا موضوع بیان نہیں ہو جاتا. دین کا اصل موضوع ہے انسان. انسان کے لیے اللہ نے دین بنایا ہے. لہذا جب تک انسان کی حقیقت آپ کے لیے واضح نہیں ہو جاتی، آپ اپنی شناخت کے بغیر دین کی شناخت نہیں کر سکتے. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، حدیث ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اور یہ مولا علی علیہ السلام سے بھی یہ منسوب حدیث ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی پہچان، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو جب تک انسان اپنی شناخت پیدا نہیں کر لیتا، جب تک اپنی شناخت انسان جب تک وہ پیدا نہیں کر لیتا، تب تک انسان اللہ کی معرفت سے بھی قاصر رہتا ہے، جائیے وہ انسان کے لیے دین ہی کیوں نہ ہو. لہذا جب تک انسان کی اپنی شناخت واضح نہیں ہو جاتی، انسان کے لیے باقی موضوع سمجھنا غلط ہوگا، چونکہ وہ تمام موضوعات انسان کے لیے ہیں. اگر انسان کو آپ نے وہ مادہ سمجھ کے رکھا، یا انسان یا اس کائنات کے بارے میں بگ بینگ تھیوری کے عنوان سے آپ نے قبول کر لیا، لیکن انسان کی حقیقت معلوم نہ ہوئی، تو دین کا موضوع بھی ہمارے لیے ادھورا رہ جائے گا. لیکن اس انسان کے موضوع کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک بنیادی کلید کو بیان کرنا ضروری ہے. توجہ کیجیے گا، اور وہ کلید ہے ہماری رائج دینداری. کہ اس وقت ہم نے جن جن چیزوں کو دین بنا رکھا ہے اور جو ہم نے دین قبول کر رکھا ہے، ہمیں ذرا اپنی امپلیمنٹیشن کی حد تک اپنی ریالٹی کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی جس دین کو میں نے اپنا رکھا ہے، یہ دین کیا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم ان اپنی موجودہ رائج دینداری کا جب تک جائزہ نہیں کر لیتے، تب تک ہم دین کی حقیقت یا انسان کی حقیقت کا سمجھنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ چونکہ ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان جو اپنی حالت پہ راضی ہو کہ بھائی جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، اور اگر عیب ہے تو وہ کسی دوسرے انسان کے اندر ہے، یہ انسان کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. یہ نقطہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. جو انسان اپنے بارے میں مطمئن ہو جائے کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے، میرے اندر کسی قسم کی وہ ایسی غلطی موجود نہیں ہے، تو یہ انسان کبھی بھی اپنی اصلاح کا نہیں سوچے گا. اصلاح کا وہی سوچ سکتا ہے جس کو سب سے پہلے اپنی دینداری کے بارے میں تحقیق کرے کہ بھائی میں کیسا دیندار ہوں، میری کیا حقیقت ہے. جب میں اپنی خامیاں نکال کے اپنے سامنے رکھوں گا، محاسبہ کروں گا، تو اس کے بعد میں یہ اپنی خامیوں کو دور کرنے اور اپنی نیکیوں کو یا ان خوبیوں کو یا ان صفات کو اپنے وجود میں اختیار کرنے کا اعلان کر سکتا ہوں اور آگے بڑھا سکتا ہوں. بالکل ویسے ہی جب تک ہماری موجودہ رائج دینداری کی وضاحت درست طریقے سے نہیں ہو جاتی، تب تک فیصلہ کرنا کہ بھائی مجھے دین کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا مجھے بھی ضرورت ہے دین کی ریالٹی کو سمجھنے کی، یہ دعویٰ نہیں ہو سکے گا. برادران و خواہران، ہماری رائج دینداری جو آج ہماری موجودہ شکل، ہم نے جس دین کو اپنا رکھی ہے اور جس چیز کا نام ہمیں دین رکھ دیا ہے، ہمارے رائج معاشرے میں یا میری ناقص تحقیق کے مطابق جس حد تک وہ ایک عنوان اکٹھا کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ممکن ہے اس سے زیادہ بھی اقسام پائی جاتی ہوں، لیکن کوشش کی ہے کہ ہماری رائج دینداری میں ٹوٹل 4 قسم کے طبقات پائے جاتے ہیں، جن 4 طبقات نے دین کو اپنے اینگل سے، اپنے انداز سے اختیار کر رکھا ہے. اب یہ گفتگو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خلائی گفتگو کر رہے ہیں یا علمی عیاشی کے عنوان سے گفتگو رہی. نہ، آپ سے گزارش ہے ذرا اپنی دینداری کا جائزہ لیجئے گا، کیونکہ جب تک ہم اپنی دینداری کا جائزہ نہیں لیتے، تب تک دین کی حقیقت و انسان کی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ناموضوع ہوگا یا ہم قاصر رہیں گے اس کو سمجھنے کے لیے. لہذا 4 قسم کے طبقات، دین کے ٹوٹل 4 قسم کے طبقات ہیں. پہلا طبقہ جو ہے وہ ہے ظاہری دیندار. ظاہری دیندار کسے کہا جاتا ہے؟ ظاہری دیندار کہا جاتا ہے اس انسان کو کہ جس کا دین کے متعلق کا تمام حقائق پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، انبیاء پر، فرشتوں پر، تمام حقائق پر ایمان رکھتا ہے. لیکن اس دیندار کی مشکل یہ ہے کہ ایمان رکھنے کے باوجود کسی ایک
हुक्म के मुताबिक अमल नहीं करता, इसको आप कह सकते हैं जाहिरी दीनदार। ये पहला दीनदार तबका है। दूसरा तबका है दीनदारी का, वो है नफ्स का ताबेदार। ये उन्वान मैंने दिए हैं, मुमकिन है इसका उन्वान इससे ज्यादा अच्छा खूबसूरत और हो सकता है। और ये सवाल आपसे भी है कि अगर इन दीनदारी की राय तस्वीरों के अगर आप खूबसूरत नाम तजवीज कर सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा है नफ्स का ताबेदार। नफ्स का ताबेदार कौन है? एक तो पहला है ना कि जिसका अल्लाह पर तमाम हक़ पर सब पर ईमान है, लेकिन ईमान किसी एक पर नहीं रखता, अमल नहीं करता। दूसरा वो है जो नफ्स का ताबेदार है। नफ्स का ताबेदार यानी ऐसा दीनदार जो तमाम हक़ाइक़ पर, अल्लाह और उसके रसूल और आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने के साथ रखता है ईमान, अमल भी करता है। और अमल इस हद तक करता है जिस हद तक नफ्स इजाजत देता है। जहां नफ्स मुखालफत करता है वहां मैं रुक जाता हूं। इसकी मैं वजाहत आगे करता हूं। फिर आज मैंने जरा इसकी वजाहत कर दूं स्लाइड की। तीसरा तबका है वो है मुआशरती दीनदार। मुआशरती दीनदार यानी तमाम हकायक पर ईमान रखता है, अल्लाह रसूल कयामत फरिश्तों अंबिया तमाम पर ईमान रखता है, लेकिन अमल इस हद तक करता है जिस हद तक मुआशरती इज्जत उसकी कायम है। जहां मुआशरे में इज्जत कायम नहीं, वहां जरूरत नहीं है कि वो दीन पर अमल करे। और चौथा तबका है वो है अकीदतमंद दीनदार। अकीदतमंद कौन? यानी भरपूर अकीदत रखता है, दीन को ना नफ्स की वजह से इत्तिबा करता है, ना लोगों के सामने इज्जत जतलाने के लिए, बल्कि दीन है क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, इसलिए मैं इसकी इत्तिबा करता हूं, लिहाजा ये मेरा दीन है। आइए बरादरान व खारान अंदर इस मौजू को ज्यादा वजाहत के साथ बयान करने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता कलीदी वजाहत नहीं हो पाएगी, सिर्फ बुनियादी वजाहत में आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो तफसील है उसकी वो आप कोशिश कीजिएगा खुद अपने सवालात के जरिए से इस मौजू को मजीद चाशनी अता करने का। पहला हम में से दीनदारों में से तबका है वो है जाहिरी दीनदार। जाहिरी दीनदार अल्लाह रसूल आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम इन तमाम हकायक पर ईमान रखता हूं, लेकिन मेरी मुश्किल ये है कि मैं किसी एक हुक्म पर अमल नहीं करता। जो कुछ अल्लाह ने कहा है मजाल है मैं उस पर अमल करूं, जो कुछ उसके रसूल ने फरमाया है मजाल है मैं उस पर अमल करूं। यानी किसी एक हुक्म पे भी मुझे अमल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पहला है, ये जाहिरी दीनदार। ये आपको साल में एक दफा मस्जिद में नजर आएगा नमाज ईद पढ़ने के लिए, वो भी मुस्तहब। बाकी सारा साल किसी एक अमल में भी दीन के शामिल नहीं। अगर शामिल होता भी है मजालिस तरहीम में ये किसी फौतगी पे, तो वो रस्म के उन्वान से, दीन के उन्वान से नहीं। बस ये पहला दीनदार है जिसका ईमान सब पर है लेकिन अमल कख भी नहीं। दूसरा तबका है दीनदारी का, वो है नफ्स का ताबेदार। तवज्जो कीजिएगा, अपने दीनदारी की मौजूदा शक्ल को जरा इस थ्योरी के मुताबिक इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा है नफ्स का ताबेदार। नफ्स का ताबेदार कौन सा दीनदार है? ये दीनदार तबका तमाम हकाइक पर ईमान रखता है, अल्लाह रसूल आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम व कयामत सब पे यकीन है, मुहकम यकीन रखता है कि ये सब कुछ होना है। अमल भी करता है, लेकिन अमल उस हद तक करता है जिस हद तक नफ्स इजाजत देता है। जहां अल्लाह का कोई हुक्म मेरे नफ्स से टकरा जाए, वहां मैं अलल ऐलान अल्लाह के हुक्म की इताअत नहीं करता। मैं मिसाल देता हूं ताकि आपके लिए बात आसान होती जाए। फजर की नमाज में मिसाल दे रहा हूं। फजर की नमाज में नहीं पढ़ता हूं। वजह क्या है? वजह यह है कि भाई सो नींद आई होती है और गर्म बिस्तर से कौन किसका उठने को दिल करता है, सर्दी बाहर वैसे और ठंडे पानी से वजू करना। लिहाजा मेरा नफ्स कहता है कि भाई चुप करके सोते रहो, लेकिन मैं मगरिब की नमाज में सबके साथ खड़ा हो जाता हूँ। फजर की नमाज मैंने क्यों नहीं पढ़ी? फजर की नमाज इसलिए नहीं पढ़ी चूंकि नफ्स मेरा कह रहा है कि भाई यहां पर नहीं करना, आप मेहरबानी फरमाएं, बाकी आप दिन भर करते हो लेकिन यहां आपको करने की जरूरत नहीं। तवज्जो कीजिएगा, ये कौन सा दीनदार है? ये वो दीनदार है जहां इंसानी नफ्स उसका इजाजत देता है कि भाई यहां तक अमल करो, यहां तक मैं करता हूं, लेकिन जहां मेरा नफ्स अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के, या अल्लाह और उसके रसूल का जहां हुक्म मेरे नफ्स के मुकाबिल में आ जाए, वहां पे मैं डंके की चोट पे उसका इनकार कर देता हूं और कहता हूं भाई यहां मुझसे अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की इताअत नहीं होती। बड़ा खूबसूरत एक जुमला है, इशफाक अहमद उर्दू के राइटर गुजरे हैं, तो वो कहते हैं मैं सारी जिंदगी ने एक तगदो में रहा कि एक मुसलमान में और मोमिन में क्या फर्क है। तो वो कहते हैं मुझे बाबा जी ने बताया इसकी वजाहत कि मुसलमान वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल और तमाम हकायक पर ईमान रखता है, यानी इन सब को जो मानता है वो मुसलमान है।
اور مومن وہ ہے جو ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی مانتا ہو، وہ حقیقی مومن۔ ابھی ان کا ایک اپنا انداز تھا، لیکن ایک سمجھنے کے لیے یا ایک عقل کے دریچوں کی وضاحت کے لیے یا اس کو مزید وسعت کے لیے ہمیں یہ نقطہ بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ لہذا پہلا دیندار طبقہ ظاہری دیندار، جو ایمان رکھتا ہے مگر عمل ایک بھی نہیں کرتا۔ دوسرا، جو ایمان رکھتا ہے تمام حقائق پر، لیکن عمل اس حد تک کرتا ہے جس حد تک نفس اجازت دیتا ہے۔ جہاں اللہ کا کوئی حکم میرے نفس کے مقابل آ جائے، وہاں میں اللہ کے اس حکم کی اطاعت نہیں کرتا۔ تیسرا طبقہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ طبقہ ہے معاشرتی دیندار۔ معاشرتی دیندار کون دیندار؟ معاشرتی دیندار یعنی ایسا دیندار جو دین کے تمام حقائق پر ایمان بھی رکھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن عمل صرف اتنا کرتا ہے جس عمل کی وجہ سے سوشل اس کی عزت قائم رہے، معاشرے کے لوگ اس کی عزت کریں۔ اس حد تک میں دیندار کہلاتا ہوں، لوگوں کے سامنے میں ہوں، لوگوں کے درمیان میں ہوں تو میں دین پر عمل کروں گا یا دین کے احکامات کے مطابق میں چلوں گا، لیکن جب میں اجتماعیت سے نکل کر اپنی انفرادی زندگی میں آؤں گا، خلوت میں آؤں گا، تنہائی میں آؤں گا، یا تنہائی میں آ کر مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، میں گناہ کر بیٹھتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقی دیندار نہیں ہے، یہ معاشرتی دیندار ہے۔ معاشرتی دیندار کیا؟ یعنی لوگوں کی درمیان اپنی عزت قائم کرنے کے لیے بڑی محافل میں شرکت کرے گا، بڑی مجالس میں شرکت کرے گا، پروگرامات کا اناؤنسمنٹ کرے گا اور اس قسم کے سارے کام کرے گا، آپ کو ہر جگہ پہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اپنی انفرادی زندگی میں وہ دین پر عمل نہیں کرتا اور اپنی انفرادی زندگی میں گناہوں سے دوچار ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں معاشرتی دیندار، یعنی دین پر عمل کرتا ہے کس وجہ سے؟ معاشرے میں اپنی عزت، اپنا بھرم، اپنا دھرم بنانے کے لیے۔ ایک چوتھا طبقہ ہے دینداری کا، اور شاید مجھ سمیت، شاید آپ شرکت کرنے والے یا آپ سننے والے مجھ سمیت اس دینداری کے طبقے کے ساتھ ملوث ہوں اور ہمارے اوپر یہ عنوان آتا ہو۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں عقیدت مند دیندار، اور ہماری ابھی جو گفتگو ہوگی وہ اسی ٹاپک پہ ہوگی اور اسی موضوع کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی طرف ہوگی۔ اور وہ ہے عقیدت مند دیندار کون ہے؟ جو اللہ، رسول، ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ان تمام دین کے بیان شدہ حقائق پر ایمان رکھتا ہے، لیکن عمل بھی کرتا ہے۔ عمل ایک نہیں، 100% عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہ رہ جائے جتنا اس کو پتا ہے۔ لیکن اس مومن کی، اس مجھ جیسے عقیدت مند کی مشکل یہ ہے کہ بہت بڑی بنیادی غلطی سے دوچار ہے۔ وہ بنیادی غلطی اس عقیدت مند کی کیا ہے؟ وہ بنیادی غلطی یہ ہے کہ اس عقیدت مند دینداری کی جو خطرناک صورتحال اس نے اپنا رکھی ہے کہ بچپن سے تمام احکامات پر عمل کر رہا ہے، بچپن سے جب سے ماں باپ نے پڑھایا یا جب سے ہوش آئی، ہوش و حواس آئی کہ بھائی دین حقیقت ہے اور دین پر عمل نہیں کرو گے تو آپ کے لیے گناہ ہے اور جہنم میں آپ کے لیے اللہ کا عذاب ہے، اور رسول دو عالم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام ناراض ہو جاتے ہیں، لہذا دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میں بچپن سے لے کر اب تک، اب میری عمر ہو چکی ہے 27-28 سال، یا آپ اپنی اپنی ایج کا آپ کرائٹیریا بتا سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں کہ بھائی اتنی عمر ہو چکی ہے اور ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، نہ نفس کی اتباع کی وجہ سے، نہ سوشل اپنی معاشرتی عزت کے لیے دین پر عمل کر رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، بلکہ دین پر اس لیے عمل کر رہے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین آپ پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کی آخرت خراب ہے، آپ جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہو جائیں گے اور آپ اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے، لہذا دین ضروری ہے۔ لیکن مشکل ہی میری یہ ہے کہ مجھے دین کی روح نہیں معلوم، مجھے بچپن سے پڑھا دیا گیا دین پر عمل کرو اور میں کر رہا ہوں، میں بھرپور نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہا ہوں، میں نمازوں کی نیت کر رہا ہوں 2 رکعت نماز واجب قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، اور بھائیں کے میرے ساتھ 27-28-30 سال ہو چکے ہیں، بے شک مجھے نہ پتا ہو کہ اللہ کی قربت مجھے کتنی نصیب ہوئی ہے، لیکن میں دین پہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ عقیدت مند دیندار ہے۔ عقیدت مند دیندار کون؟ یعنی دین پر عمل تو کر رہا ہے، ثواب سمجھ کر، سب کچھ سمجھ کر، لیکن دین کی روح نہیں معلوم، اپنے مقصد زندگی کا نہیں پتا،
کہ اس دین پر عمل کر کے مجھے کیا فائدہ ہوا ہے، میں اپنی زندگی کے کس مقام پہ پہنچا ہوں، کس مقصد پہ پہنچا ہوں، میں نے اپنی زندگی کا کتنا سفر طے کیا ہے اور کتنا میرا سفر ابھی باقی ہے۔ مجھے نہ مولا علی علیہ السلام کی ان تینوں سوالوں کا علم ہے کہ رحم اللہ عمران، اللہ رحم کرے اس انسان پہ جو تین سوالوں کے جواب جانتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں اس وقت کہاں ہوں، اور مجھے کہاں جانا ہے، من این وفی این و الی این۔ ان تینوں کا سوالوں کا جواب کو درکنار، میں صرف بس دین پر عمل کر رہا ہوں جیسے مجھے کہا گیا، لیکن میں نے کہاں جانا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس بابت میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ وہ دینداری ہے جو آج مجھ سمیت شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ اختیار کر چکے ہیں کہ دین تو ہے، دینداری بھی ہے، عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے۔ ایسی ٹرین کی یا دین کی پٹری میں سوار ہو چکے ہیں، معلوم نہیں ہے۔ یہ توجہ کیجئے گا، یہ دینداری ایک بہت بڑا کینسر ہے، اور یہ وہ کینسر ہے جو آج ہمارے معاشرے میں اور ہم جیسے بہت بڑے دینداروں نے اختیار کر رکھا ہے۔ اب کلاس کا ٹاپک ہم نے رکھا ہے دین کیوں ضروری ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ سارے کے سارے وہی برادران و خواہران اس کلاس میں، اس گروپ میں آپ نے شرکت کی، کیوں؟ یار ایک ہماری زندگی سے متعلقہ ایک موضوع ہے کہ ہاں ذرا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دین ہے کیا، اور آپ وہ عقیدت لے کر دین کی طرف آئے اور اس موضوع کو سمجھنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے۔ اب یہاں اپنی توجہ مد نظر رکھیے گا کہ یہ جس دین کو آپ نے بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ذرا اپنی موجودہ دینداری کی شکل کو بھی ذرا غور کیجیے گا کہ ہماری موجودہ کیفیت کیا ہے۔ موجودہ کیفیت یہ ہے کہ منزل نہیں معلوم، مقصد نہیں پتا، نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، ابھی تک ہدف زندگی کا کتنا طے کیا ہے اور کتنا ابھی باقی ہے، اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، اور میں دین پہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مومن دین کے ہر عمل میں قربت اللہ کی نیت کرے، اور عملی طور پر ایک فوجی کی مانند ایک ہی جگہ پہ لیفٹ رائٹ ایک ہی جگہ پہ پریڈ کیے جا رہا ہو، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو میں نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہا ہوں، باقی عبادات سال بھر میں عبادات، ماہ رمضان آتا ہے، اس کے بعد میں پھر ویسے کا ویسا پورا سال ویسے گزر جاتا ہے، محرم آتا ہے میں پھر ویسے کا ویسا کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو وجہ کیا ہے کہ بھائی سال گزر گیا میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں؟ یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک بڑا خوبصورت فرمان مجھے ملتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کا بھی سیم انہی الفاظ کے ساتھ یہ فرمان ہے۔ میں اس کی عربی عبارت نہیں پڑھ پاؤں گا، اس کی صرف میں ترجمہ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ عربی عبارت مل گئی تو میں گروپ میں ضرور سینڈ کروں۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا رحم کرے اس انسان پہ کہ جس کا اگلا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر گزرتا ہے، یعنی پچھلے دن آپ جس مقام پہ تھے، اگلے دن آپ کے اندر مزید تنوع آئی اور آپ اگلے دن ایک اور اگلے سٹیپ پہ کھڑے تھے۔ امام فرماتے ہیں وہ غبی ہے وہ انسان جس کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں، یعنی کل جس مقام پہ آپ کھڑے تھے آپ کا اگلا دن بھی اسی مقام پہ کھڑا ہے، یعنی آپ کے علم، آپ کے عمل، آپ کے تقوی میں اگر اضافہ نہیں ہوا اور اسی جگہ پہ کھڑے ہیں تو یہ غبی انسان ہے۔ اور امام فرماتے ہیں ملعون، ملعون ہے وہ انسان جس کا اگلا دن اس کے پچھلے دن کی نسبت برا گزرے، یعنی کہ پچھلا دن اچھا گزرا، اگلے دن گناہ کر کے میں نے اپنے آپ کو پس پش ڈال دی۔ توجہ کیجیے گا یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں ذرا اس حدیث کی روشنی میں ذرا اپنی دینداری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا میں گناہ پہلے نہیں کرتا تھا، اب مزید گناہوں سے دوچار ہو رہا ہوں، یا اس کیفیت سے دوچار ہو رہا ہوں، یہ جو میں نے دین اختیار کر رکھا ہے اس نے مجھے کوئی منزل عطا کی ہے یا نہیں کی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بات آسان ہو سکے، اگر آپ یہ موضوع اگر آپ کے لیے ہو رہا ہے بوریت کا۔ یہاں پر ایک مثال تصور کیجیے گا، ایک دکاندار ہے، فرض کریں ایک دکاندار نے ایک دکان ڈالی یا ایک کاروبار آغاز کیا، ایک اپنی دکان کو سٹارٹ کر کے 5 سال اس نے دکان چلائی۔ 5 سال بعد یہ مومن، یہ دکاندار اب جاتا ہے اپنی فیس سارا کا سارا اسٹیمیٹ نکالتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے کہ بھائی ان 5 سالوں میں مجھے کتنا پروفٹ ہوا اور کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ بندہ حساب کتاب لگا کے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ بھائی اس کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، نہ 1 روپے کا فائدہ ہوا نہ 1 روپے کا نقصان۔ نقصان تو واضح بات ہے ہوا، ٹائم سارا ویسٹ ہوا، اتنا عرصہ کچھ اور بھی کر سکتا تھا۔ اب مجھے آپ بتائیں 5 سال کاروبار کیا، دکان چلائی، 5 سال بعد حساب کتاب لگایا، معلوم ہوا 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا، آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ دکاندار اپنے اس کاروبار کو، اپنی اس دکان کو جاری رکھے؟
اسی کیفیت کے ساتھ، اسی حال کے ساتھ. اور اگر یہ جاری رکھتا ہے تو آپ سب کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے یہ انسان جو اپنے اس کاروبار کو اس کیفیت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے. توجہ کیجیے گا، جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ آپ کو 1 روپے کا منافع نہیں ہوا. آپ اس کو احمق سمجھیں گے، پاگل سمجھیں گے. اور اگر یہ سوال میں آپ سے کروں یا آپ مجھ سے کریں کہ بھائی اگر میری عمر 27 سال ہو چکی ہے، آپ کی عمر 30 سال، 40 سال، 50 سال کی جتنی بھی آپ کی ہو چکی ہے، 40 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے دین پر عمل کرتے ہوئے، اور اب ابھی تک اگر ایک سوال کا جواب نہیں آتا کہ اس دین نے مجھے کیا دیا ہے، اس دین سے میری زندگی میں کیا چینجنگ آئی ہے، اس دین نے مجھے کس چھوٹے مقام سے اٹھا کر ایک بڑے مقام تک پہنچا دیا ہے، تو اگر ایک بنیادی سوال کا اگر مجھے جواب نہیں آتا تو معذرت کے ساتھ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق مجھے اپنی اس دینداری پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ جس دینداری سے مجھے 1 روپے کا منافع نہیں ہوا، اور مجھے علم ہی نہیں ہے کہ میں اس وقت کس مقام پہ کھڑا ہوں اور مجھے مزید آگے کہاں تک جانا ہے. یہ بہت بنیادی محوری گفتگو کا یہ نقطہ ہے کہ اگر ہماری رائے دینداری میں ہمیں یہ ایک سوال کا جواب نہیں آتا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اس دین نے مجھے کہاں پہنچایا. جبکہ ہماری مشکل یہ ہے، یہاں ذرا توجہ کیجیے گا، ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں جب تک اس کا مقصد معلوم نہیں ہے تب تک اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. آپ یہ کلاس جوائن کی، آپ کو معلوم ہوا کہ اس کا ایک مقصد ہے. آپ موبائل کے ذریعے سے یا لیپ ٹاپ کے ذریعے سے کلاس لے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے، لیپ ٹاپ کا ایک مقصد ہے اور مقصد آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے. آپ گھر لیتے ہیں تو گھر کا ایک مقصد ہے. آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کیوں؟ تاکہ جسم کو ڈانپے. کھانا کھاتے ہیں کیوں؟ تاکہ جسم میں انرجی پیدا ہو. ارے بھائی جب میں اپنی تمام چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے مقصد مد نظر ہوتا ہے تو دین کو اتنا عرصہ ہو گیا عمل کرتے ہوئے، ابھی تک یہ مجھے کیوں نہیں معلوم کہ اس دین نے مجھے کس مقصد تک پہنچایا ہے، یا اس دین سے مجھے کیا مقصد حاصل ہوا ہے. اور یہ اگر سوال کا جواب نہیں ہے تو توجہ کیجیے گا، تو بنیادی مشکل ہماری اس دین کی ہے. اس دین کی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بھیجا ہے، اس دین کی ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم مقصد ہی معلوم نہیں. اور اس کی بنیادی وجہ 3 ہے. ایک ہے سب سے پہلی تقلیدی روش. معذرت خواہوں، صرف ہمارے پاس 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، جو کہ 40 منٹ کی ٹوٹل لمیٹڈ کلاس ہوتی ہے. وہ ایک اپ گریڈ ورژن خریدا تھا لیکن وہ مشکل پیش آ رہی ہے، کسی وجہ سے وہ نہیں کلاس اس سے ہو سکی اب تک. یہاں توجہ کیجیے گا، ایک تقلیدی روش جو ہم سب نے اختیار کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب دین کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیے بغیر آپ جب دیکھا دیکھی آپ دین کو قبول کریں گے تو نتیجہ ایسی دینداری کی شکل میں نکلتا ہے. یعنی آپ نے دین کو سوچے سمجھے بغیر لیا، قبول کیا، جیسے ماں باپ نے کہا بس ان کی اتباع کرتے گئے اور اختیار کرتے گئے. ایک بنیادی وجہ اس موجودہ دینداری کی ایک تقلیدی روش. نمبر 2، تعبدی سوچ. میں اس بابت آپ کو ریکمینڈ کروں گا تفسیر خطبہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں استاد محترم آغا سید جواد نقوی حافظ اللہ نے جو مجالس پڑھی اس میں پہلی مجلس میں اس بابت تھوڑی سی وضاحت کی، اور دوسری مجلس میں تعبدی سوچ. کہ آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے دین کے نام پہ تعبدی سوچ اختیار کر رکھی ہے. تعبدی سوچ کیا ہے؟ تعبدی سوچ یہ ہے کہ بھائی آپ کو دین سمجھ میں آئے نہ آئے بس کرنا ہے کام. نماز سمجھ میں نہیں آتی پڑھنی ہے، روزہ سمجھ میں نہیں آتا رکھنا ہے. دین کے جتنے احکامات ہیں آپ کو سمجھنے کی، غور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس چل سو چل عمل کیے جاؤ، بغیر سوچے سمجھے. آپ کو کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ دین سختی سے منع کر رہا ہے، ایسے دینداروں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ ایسی دینداری سمن بکمن امیون فہم لا یرجون، کہ تم عقل رکھتے ہو سوچتے نہیں ہو، آنکھیں ہیں جو دیکھنا چاہیے وہ دیکھتے نہیں ہو، کان ہیں جو سننا چاہیے وہ سنتے نہیں ہو. یعنی کیا؟ یعنی اپنی عقل کو، منطق کو استعمال کیے بغیر تمام چیزوں پر عمل کرتے ہو. یہ تعبدی سوچ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے ان دینداروں کو کہا ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون. اور تیسری بنیادی وجہ وہ ہے سیکولرزم. اس بابت ایک کتاب ہے اسلام اور سیکولرزم استاد بزرگوار کی، آپ مطالعہ کیجئے تاکہ آپ کے لیے موضوع زیادہ وضاحت ہو سکے آپ کے لیے.
کہ آج ہم اپنی عملی زندگی میں سیکولرزم سے دوچار ہیں. سیکولر سوچ آج ہمارے معاشرے میں ہمیں دامنگیر ہو چکی ہے. یعنی کیا سیکولر سوچ؟ یعنی دین ایک پرائیویٹ شعبہ ہے. آپ یعنی اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنے تمام عبادات اور یہ جو اصول دین اور فروع دین ہے، یہ صرف اپنی ذات کی حد تک اس پر عمل کرنا. باقی اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، اس بابت دین سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بابت رسم و رواج کے حوالے، ہندی اور غربی تہذیب کے حوالے، یا آباء و اجداد کی تہذیب کے حوالے، یا آپ کے من گھڑت اصولوں کے حوالے آپ کو مزید کسی چیز کی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بنیادی وجہ ہے آج ہماری اس رائج دینداری کی. برادران و خواہران، یہ رائے دینداری جو آج ہم سب نے اختیار کر رکھی ہے، اس کی بنیادی وجہ دین کے موضوع کی عدم فہمی. جب دین مکمل طور پہ سمجھ میں نہ آئے، اس کی حقیقی وضاحت انسان کے سامنے نہ ہو سکے، اور انسان چند ادھوری چیزوں کو اختیار کر لے، یہاں صورتحال یہ بنتی ہے کہ آج کی رائے دینداری وجود میں آ جاتی ہے. یعنی مقصد معلوم نہیں، سوچے سمجھے بغیر جیسے کسی نے کہا عمل کر دیا، کچھ پوچھنے کی یا تعقل کرنے کی یا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے افلا تدبرون، افلا تفکرون، کیوں نہیں سوچتے ہو، کیوں تدبر نہیں کرتے ہو. اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے گفتگو کے بعد اب ہم اصلی موضوع میں شامل ہونے کی امید لگا سکتے ہیں. جسے کہہ سکتے ہیں آپ، لوہا ہمارا مینٹلی لحاظ سے کسی حد تک گرم ہو چکا ہوگا کہ اب ہمیں ضرورت ہے حقیقی دین کو سمجھنے کی. کیونکہ اگر حقیقی دین کا موضوع سمجھ میں نہ آیا تو موجودہ دینداری نے اگر ہمیں اپنی عمر کے مطابق 25 30 20 سالوں میں اگر 1 روپے کا فائدہ نہیں پہنچایا تو مستقبل بھی ہمارا اسی چیز سے دوچار رہے گا. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بقول کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں، بلکہ مولا علی کا فرمان ہے من استوى یومان فهو مغبون و ملعون ملعون، جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں وہ ہلاکت سے زندگی سے دوچار ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو ہم بیان کریں گے، اس موضوع کو زیادہ وضاحت کے ساتھ. اور کل کی گفتگو میں یا ہماری جو اگلی کلاس ہوگی اگلے بدھ کو، اس میں ہم اس رائے دینداری سے نکل کر حقیقی انسان، چونکہ دین آیا ہے انسان کے لیے، تو انسان کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور بیان کریں گے کہ یہ دین جس انسان کے لیے ہے یہ اصل انسان ہے کیا. کیوں؟ چونکہ یہ دین ایک نصاب ہے، ایک کریکولم ہے، جس نصاب کے مطابق عمل کر کے انسان نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے. دین کو بطور نصاب جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، اور اس سے پہلے انسان کا مقصد جب تک ہمارے لیے معلوم نہیں ہوگا، تو دین کی وضاحت بھی ہمارے لیے سمجھنا یا کرنا ناممکن ہے. یہاں تک کے لیے کافی، صرف کچھ سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں. آپ برادران و خاران کو شکریہ، آج معذرت خواہیں ہم آپ سے، چونکہ لیٹ لنک بھیجا تو شاید کچھ برادران و خاران شامل نہیں ہو سکے. انشاءاللہ تعالی موضوع سے متعلقہ آپ کا کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.